آج ہم اخلاق نبوی پہ بات جو کریں گے وہ ایک واقعہ ہے، کیونکہ ہر پارے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا روپ دینا ہے ہم نے جو کہہ لیجئے کہ یہ الزام ہمارے اوپر سے دور کرا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے، اخلاق کے ذریعے بھی اور تلوار کے ذریعے۔ جہاں اخلاق کی مار مارنی تھی وہاں اخلاق کی ماری، اور جہاں تلوار کی ضرورت پڑی تلوار کی ماری۔ نہ یہ دونوں میں کانٹراڈکشن ہے اور نہ یہ ایک دوسرے کے تقابل پہ ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ حنین کی جنگ میں مشرکین کی فوج کا سردار مالک بن عوف النصری تھا، بنو خوازن سے تعلق رکھنے والا۔ یہ کمانڈر بنو ثقیف کے تعاون سے 25,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کے میدان میں اترا۔ یہ شخص بلا شبہ بہت بڑا شجاع اور بہادر تھا۔ اس کا احترام اس درجے تھا کہ اس نے جب یہ فیصلہ سنایا کہ پوری قوم اپنے ساتھ اپنے مال مویشی عورتیں اور بچے بھی لے کر میدان جنگ میں آئے تو لوگوں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اس کے موقف کی مخالفت بھی کی مگر اس کے باوجود یہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا۔ اس کا موقف تھا کہ ہمارے فوجیوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اسی میدان میں ڈٹے رہنا ہے، راہ فرار اختیار نہیں کرنی، کیونکہ جن کے پاس بھاگ کر جانا ہے وہ تو ہمارے پاس ہیں۔ اگر اس کی فوجی تنظیم اور ترتیب کو دیکھا جائے تو وہ بڑی کامیاب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ حنین کی جنگ ہے، دشمن قوم کا جو لیڈر ہے نا وہ ساتھ ہی عورتوں اور بچوں کو بھی لے آتا ہے۔ باقیوں نے اعتراض کیا کہ عورتوں اور بچوں کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، بیوی بچے ساتھ ہوں گے تو فوجی اچھی طرح لڑیں گے، ان کو گھر جانے کی جلدی نہیں ہوگی۔ خیر آگے ترتیب بھی اس نے بہت اچھی دی، ڈسپلن تھا۔ ادھر مسلمانوں کے بھی ذہنوں میں ذرا سی خوش فہمی آ گئی تھی کہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، سورۃ توبہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ دن یاد کرو جب تمہیں تمہاری کثرت جو تھی بہت لگی۔ اب کیا ہوا، شروع میں مسلمان دب گئے، دشمن ہار گیا۔ آگے کیا ہوا سنیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا کہ اللہ کے رسول کی شجاعت اور بہادری کی بدولت بھاگتے ہوئے مسلمان لوٹ آئے اور جم کر لڑائی کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ بنو ثقیف اور بنو حوازن بھاگ اٹھے۔ ان بھاگنے والوں میں اس فوج کا کمانڈر مالک بن عوف بھی تھا۔ وہ بھاگ کر طائف میں بنو ثقیف کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ اسی دوران میں اس کے قبیلے بنو حوازن نے اسلام لانے کے بارے میں سوچا اور رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب سنیے، یہ ہے میرے پیارے نبی کا اخلاق۔ اللہ کے رسول نے ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ ذرا غور کیجیے، ایک کمانڈر جو میدان جنگ میں بری طرح شکست کھا چکا ہو، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ مالک بن عوف کی حالت یہ ہے کہ اپنے قبیلے سے الگ بنو ثقیف کے رحم و کرم پہ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ متاع ہے، نہ قبیلے کے افراد ہیں۔ اسے بنو ثقیف سے بھی ڈر ہے کہ وہ اسے حنین کی جنگ میں جو بھی گڑبڑ ہوئی اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر قتل نہ کروا دے۔ ایک شکست خوردہ کمانڈر جو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں، لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے شکست ہوئی، مگر ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو اس کے لیے خیر خواہی کا سوچ رہی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کے جذبات رکھتی ہے، اور یہ شخصیت سراج منیرہ اسوہ عالم ہے۔ ان کے دل میں پھر بھی نرمی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مالک بن عوف کی قوم کے افراد سے پوچھا مالک بن عوف کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا وہ طائف کے قلعے میں ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، وہ نہایت خوفزدہ اور اپنے مستقبل سے پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا اخبروا مالکا انہ ان اتانی مسلما، مالک کو اطلاع دو کہ اگر وہ مسلمان بن کر میرے پاس آ جائے تو رددت الیہ اہلہ و مالہ، میں اس کے اہل و عیال اور مال اسے واپس کر دوں گا، اور اسے وَآتَيْتُهُ مِیَّةَ مِنَ الْإِبِلِ، 100 اونٹ بھی دوں گا۔ اب بتائیے کوئی اپنی جان کے دشمن سے ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ فوج کا کمانڈر حال ہی میں فتح بھی حاصل کی، اپنے دشمن کے بارے میں ایسی پازیٹیو سوچ کیوں رکھے گا؟ کیونکہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ آپ کا اخلاق دشمنوں کو سینے سے لگانے والا تھا۔ آج ہمارا اخلاق ہے دشمن کے سینے پہ گولی مارو، مارو جہاں ضرورت پڑے گی مارو،
لیکن بینگ اے ہیومن، انسان کا درد تو پالو۔ اور آپ کو تو پھر کیا ہوا؟ مالک بن عوف کو جب اللہ کے نبی کا پیغام ملا، یہ تو اس کے دل کی آواز تھی، جس مصیبت اور پریشانی سے دو چار، تو اس کا حل یہی تھا کہ فوراً اسلام قبول کرے۔ چنانچہ وہ طائف سے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے۔ آپ کا اخلاق ہے، کوئی شرط عائد نہیں کی، ملامت نہیں کی، برا بھلا نہیں کہا، کوئی کویسچن آنسر نہیں کیا، سوال جواب نہیں کیے، کوئی شرائط نہیں رکھی۔ اب بتائیے اللہ کے نبی کا یہ اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس نے اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی کتنی عزت بڑھا دی ہوگی۔ آپ نے مالک بن عوف کو خوازن کا سردار مقرر کیا اور اس کو طائف کو فتح کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ تو کیا سمجھ آیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ ہمیں اس پورے پارے میں، ہم نے اخلاق کی اتنی باتیں پڑھی، تو آیت بر کے ساتھ اگر ہم اس کو سن رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج امت کو بھی اسی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، جو دشمنوں کو دوست بنائے۔ ہم آج اپنے دوستوں کو دشمن بنائے ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔